اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ایک مرتبہ دو عظیم بزرگوں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم اور حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سیرات صالح ایجنسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ کہ سلوک کی ابتدا میں آپ کے ساتھ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچ گئے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا، اچانک مجھے ایک پرندہ نظر آیا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پرندہ اپنی غذا کیسے حاصل کرتا ہوگا؟ بس اس خیال کے آتے ہی میں وہیں کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ آج یہ دیکھ کر جاؤں گا کہ اس پرندے کو غذا کہاں سے ملتی ہے۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک ٹڈی پکڑے ہوئے وہاں آیا اور اس ٹوٹے پروں والے پرندے کے منہ میں وہ ٹڈی ڈال کر واپس اڑ گیا۔ اللہ پاک کی اس شان رزاقی پر میں اس کر اٹھا اور اپنے نفس سے کہا، اے نفس، جو خدائے بزرگ و برتر خالق و مالک صحیح سلامت پرندے کے ذریعے جنگلوں بیابان میں اس معذور پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی پروردگار مجھے رزق عطا فرمانے پر قادر ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ بس اس دن سے میں نے تمام دنیاوی مشاغل ترک کر دیے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شقیق، تم اس پرندے کی طرح کیوں نہ ہو گئے جو تندرست تھا اور بیمار پرندے تک اس کا رزق پہنچا رہا تھا؟ اگر تم اس جیسے ہوتے تو تمہارے لیے بہت اچھا تھا۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ اے شقیق، مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں اس مرتبے و مقام کو پسند کرتا ہے جو اعلیٰ و نفیس ہو، یہاں تک کہ وہ نیکوں کاروں کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بڑی محبت سے بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے ابو اسحاق، آپ ہمارے استاد ہیں۔ بہرحال اس واقعے میں نصیحت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ہر حال میں اللہ ہی سے سوال کریں، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو تعلیم دی۔